ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ موسم گرما میں دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں ایک بڑھیا لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی ایک دکان پر بیٹھ گئی۔ دکاندار نے بڑھیا کو پانی پلایا اور گاہکوں کو کپڑا دکھانے میں مصروف ہو گیا۔ بڑھیا بیٹھی رہی اور گاہکوں اور دکاندار کی گفتگو سنتی رہی۔ جب سب گاہک چلے گئے تو دکاندار نے اپنے نوعمر ملازم سے کہا، یہ لو برقع، اسے گھر میں دے دینا اور کہنا کہ فلاں صندوق میں کپڑے کا ایک تھان رکھا ہے، وہ نکال کر دے دیں۔ ایک گاہک کو دینا ہے۔ ملازم نے برقع لیا اور دکان سے نیچے اترا۔ بڑھیا بھی اٹھ کر چل دی۔ اب ملازم آگے آگے اور بڑھیا پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ جو ہی دکان سے ذرا دور ہوئی، اس نے آواز دے کر ملازم کو ٹھہرایا اور باتوں باتوں میں دکاندار کے گھر کا پتہ دریافت کر لیا۔ اچانک بڑھیا کو کچھ یاد آیا۔ ملازم سے بولی، میرے اچھے بیٹے، میں تمہاری دکان پر اپنی نقدی کی پوٹلی بھول آئی ہوں، ذرا دوڑ کر جاؤ اور میری پوٹلی لے آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لے جائے۔ یہ برقع مجھے دے دو اور جلدی آنا، میں یہی کھڑی انتظار کرتی ہوں۔ ملازم بڑھیا کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے برقع بڑھیا کو دے دیا اور خود دکان کی طرف چل دیا۔ بڑھیا نے موقع غنیمت سمجھا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی دکاندار کے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، بڑی بی، کیا بات ہے؟ بڑھیا نے کہا، یہ لو برقع، تمہارے خاوند نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جلدی سے فلاں صندوق میں سے ایک تھان نکال کر دے دو، گاہک دکان پر انتظار کر رہا ہے۔ اس کی بیوی نے برقع لے لیا اور کہا، نہ جانے تو کون ہے، میں تجھے تھان نہیں دوں گی۔ بڑھیا نے نرمی سے کہا، میں دکان سے آئی ہوں، ملازم مصروف تھا اس لیے مجھے ہی آنا پڑا۔ مگر اس کی بیوی نہ مانی۔ آخر بڑھیا نے کہا، تھان نہیں دیتی تو برقع ہی دے دو، میں دکان پر دے دوں گی۔ اس نے جواب دیا، برقع میرے خاوند نے بھیجا ہے، میں نے لے لیا ہے، اب میں تجھے نہ برقع دے سکتی ہوں اور نہ تھان۔ بڑھیا نے سوچا کہ یہ تو فریب میں نہیں آنے والی، ملازم پہنچ گیا تو پولیس کے حوالے ہونا پڑے گا۔ چپکے سے بھاگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس روز سارے شہر میں اعلان ہوتا رہا، شہر میں ایک دغا باز عورت گھسی ہوئی ہے، لوگ اس سے ہوشیار رہیں۔ اس کہانی کا نتیجہ عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔